بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات صدق اللہ مولانا العظیم وعن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایہا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فیہ فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ وہو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ وشہر المواساة وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن او تمرة او شربة من ماء ومن اشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار من خفف عن مملوكه فيه غفر اللہ له واعتقہ من النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، شعبان المعظم کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں۔ چند دنوں میں شعبان اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ ہم سے اور آپ سے رخصت ہو جائے گا، جس کے بارے میں گزشتہ ہفتوں میں اہتمام عبادت کی بات آئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شعبان میں کیا ہوا کرتا تھا، اپنی بساط اور طاقت کے بقدر بیان کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ روزے کی عادت پہلے سے ڈال لی جائے، نوافل کی کثرت کا اہتمام پہلے سے ہو جائے، تاکہ یکایک رمضان المبارک کے روزوں کا رکھنا یا تراویح کی نماز کے لیے قیام اللیل کرنا ہمارے اوپر بار گراں نہ بنے، کوئی بوجھ محسوس نہ ہو، ایک طرح کی ریہرسل ہو جائے۔ اللہ نے جنہیں توفیق بخشی انہوں نے شعبان المعظم میں یقیناً روزوں کا، نوافل کا، ذکر و اذکار کا، کثرت تلاوت کا، صدقہ اور خیرات کا یقیناً اہتمام کیا ہوگا۔
اللہ ہم سب کی چھوٹی بڑی تمام عبادتوں کو شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے، اور جو کمی کوتاہی اس ماہ مبارک کے تعلق سے رہ گئی ہے اللہ اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ جو چند ایام بچے ہوئے ہیں، جو چند راتیں بچی ہوئی ہیں شعبان المعظم کی، ان کی خوب قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے، تاکہ رمضان المبارک سے مکمل آشنائی رہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو عبادتیں مقرر کی ہیں ان کو انجام دینے میں جی لگے، کسی طرح کی کوئی اکتاہٹ محسوس نہ ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات کے اندر انسان کو اشرف اور اکرم بنایا ہے، لیکن اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اسے خیر اور شر کا آمیزہ بھی بنایا ہے۔ اس کی خمیر کے اندر، اس کی فطرت کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، بھلائی بھی ہے اور برائی بھی ہے۔ یہ تابعدار اور فرما بردار بھی بن سکتا ہے، اور یہ نافرمان اور سرکش بھی بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے ارادتی مخلوق بنایا ہے، اپنے اختیار اور ارادے سے یہ خیر کے کام کو بھی انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اپنے ارادے اور اختیار سے یہ برائیوں اور سیئات کی طرف بھی اپنے قدم کو بڑھا سکتا ہے۔ اب ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، پابند کیا ہے کہ تقوی، پرہیزگاری، نیکی اور بھلائی کی زندگی گزارو۔ اس کے لیے اللہ نے مختلف طرح کی عبادتوں کا اہتمام کرنے کی ہمیں ذمہ داری سونپی ہے کہ دن بھر میں 24 گھنٹے میں 5 نمازیں فرض ہیں، ان کا تم اہتمام کرو۔ سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ جسے رمضان المبارک کہا جاتا ہے اس کے روزے رکھو۔ اللہ نے تمہیں مالی وسعت عطا کی ہے تو مال اگر نصاب کے بقدر ہے اور اس کے اوپر سال بیت رہا ہے، سال گزر رہا ہے، تو 2.5% اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ واجبہ میں میرے دوستو صدقہ فطر ہے۔ جو آدمی مالک نصاب ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ یہ مالی ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کے اوپر یقینی طور پر فرض کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی دولت مرحمت فرمائی، اور بار بار وہ ہماری طرف مخاطب ہو کر کے کبھی نماز کے لیے، کبھی روزہ رکھنے کے لیے، کبھی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، اور استطاعت ہو تو حج کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم کو حکم فرماتا رہتا ہے۔ بڑے اگر کسی کام کے لیے کہہ دیتے ہیں تو اگر چھوٹا اس کی فطرت سلیم ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، مگن ہو جاتا ہے، مسرور ہو جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے مجھ سے یہ کام کرنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی کا خصوصی انعام ہے کہ وہ احکم الحاکمین ہے، اور ہم سے احکام کو بجا لانے کے لیے کہتا رہتا ہے، ہماری طرف اس کا خطاب متوجہ رہتا ہے۔ جو پاک باز لوگ ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت ہی کو اور اس کی فرما برداری ہی کو
تلاش کرتے رہتے ہیں اور اسی ادھیڑ بن میں رہتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے۔ وہ ایک ایک حکم کو میرے دوستو تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا میرے بارے میں کیا حکم ہے، اور پھر اس حکم کے مطابق وہ اپنے قدم کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جن کو اللہ نے ایمان کی توفیق نہیں بخشی، وہ کفر کے دلدل میں الجھے ہوئے ہیں، وہ شرک کی میرے دوستو پگڈنڈیوں پر پھر رہے ہیں، انہیں اسلام کی اور ایمان کی شاہراہ نصیب نہیں ہوئی ہے، وہ محروم القسمت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی محروم القسمتی اور حرمہ نصیبی سے ہم سب کی حفاظت فرمائی ہے۔ ایمان اور اسلام سے نماز کر کے دن میں 5 مرتبہ اقیم الصلاۃ، وہ پروردگار وہ احکم الحاکمین ہم سے مخاطب ہو کر کے ہم کو یہ حکم دیتا رہتا ہے۔ تو میرے دوستو یہ ہمارے لیے انتہائی مسرت کا مقام ہے، ہمیں اسے بار نہیں محسوس کرنا چاہیے، بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رب ذوالمنن کے احسانات کی بات ہے کہ اس نے ہم جیسے کم ظرفوں کی طرف متوجہ وہ ہوا اور ہماری طرف اس نے توجہ فرمائی۔ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ خوبصورت اور بہترین زندگی ان لوگوں کی ہے جو اس اختیار اور ارادے کا صحیح استعمال کرتے ہیں، خیر کے کاموں کے لیے ان کا استعمال کرتے ہیں، سیئات سے اجتناب کرتے ہیں اور حسنات کی طرف لپک کر کے جاتے ہیں، تمام گناہوں سے مجتنب ہو کر کے میرے دوستو تمام ثواب کے کاموں اور عبادت کے کاموں کی طرف اپنے قدم کو بڑھاتے ہیں۔ یہی تو نیکی ہے، اسی کا نام تو تقوی اور پرہیزگاری ہے، اور یہی تو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے یا زندگی بھر نماز پڑھنے کا خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کیا چاہتے ہیں؟ تقوی چاہتے ہیں، پرہیزگاری چاہتے ہیں۔ تقوی اور پرہیزگاری کیسے میسر ہوگا، کیسے ہاتھ لگے گا؟ نماز پڑھنے سے۔ روزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ سابقہ امتوں کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر پرہیزگاری آ جائے، تقوی آ جائے، پارسائی آ جائے، تقدس اور طہارت یہ تمہاری زندگی کی شان بن جائے۔ ایام معدودات، گنے چنے چند دن ہیں۔ آپ قمری حساب سے 354 دن میں 29 یا 30 دن جو روزے کا ہوتا ہے اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ بالکل معمولی گنے چنے چند دن ہیں۔ سال کے تو 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں اگر دیکھا جائے تو ایک مہینہ دیکھتے دیکھتے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کا دن بھی کٹ جاتا ہے، اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کے دن بھی بسر جاتے ہیں، لیکن کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے احکام پر عمل کرنے کی نیت سے روزہ، نماز، صدقات، خیرات اور زکوٰۃ کا تلاوت اور ذکر کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ اور ایک تقریر جو قدرے اور احادیث کی بنسبت تھوڑا لمبی ہے، طویل ہے،
اس کو نقل کیا رمضان کے اہتمام میں اور رمضان کے خیرات و برکات کو بیان کرنے کے لیے، رمضان کی اہمیت اور افادیت لوگوں کے دلوں میں پیوست کرنے کے لیے آپ نے اپنے مزاج سے ہٹ کر کے قدر طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ لمبی چوڑی تقریریں نہیں کیا کرتے تھے، آپ 2 جملے ارشاد فرماتے تھے اور ان 2 جملوں کے اندر معانی کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہوتا تھا۔ صحابہ کرام آپ کی مجلس میں بیٹھ کر کے آپ کے چند جملوں سے میرے دوستو دریاؤں جیسا علم، پہاڑوں جیسا علم حاصل کر لیا کرتے تھے۔ کہاں کسی کو نصیب ہے آپ کی مجلس؟ ہاں، لیکن آپ کے ارشادات آج بھی علماء ربانیین، محدثین اور فقہا نے، اسلاف اور اکابر نے جوں کا توں مدون کر کے رکھ دیا ہے۔ آج آپ کی مجلس تو ہمیں میسر نہیں ہو سکتی، لیکن آپ کی مجلس کی وہ خوبصورت باتیں ہو بہو میرے دوستو آج بھی موجود ہیں۔ یہ علماء امت کی محنت اور ان کی جہد پیہم کا نتیجہ ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے ائمہ مجتہدین کے لیے، محدثین کے لیے، مفسرین کے لیے، فقہا کے لیے، مبلغین کے لیے، داعیوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا جو منشا، اپنی جو مرضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ساری انسانیت پر تقسیم کرنی چاہی تھی، وہ پوری کی پوری آج بھی نبی تو رخصت ہو گئے، 1450 سال کا عرصہ تقریباً گزر چکا ہے، لیکن آپ کے ارشادات، آپ کے اقوال، آپ کے اعمال، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق، وہ سب کے سب حدیث کی اور سیرت کی کتابوں کے اندر ہو بہو موجود ہیں۔ اگر کسی نے اپنی طرف سے قطر بیمت کرنے کی کوشش کی، حدیث کے اندر حذف و اضافہ کی اگر کسی نے کوشش کی، تو علماء نے میرے دوستو ان کے جبڑوں کو پکڑ لیا ہے، ان کے گریبان کو پکڑ لیا ہے، نوچ لیا ہے اور یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ پیغمبر کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ رس بھری باتیں، وہ معنی خیزی آپ کے جملوں کے اندر نہیں ہو سکتی، ہمارے جملوں کے اندر نہیں ہو سکتی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہو سکتی تھی۔ تمام موضوعات کو میرے دوستو نکال باہر کیا ہے یہ علماء امت کا میرے دوستو، امت کے اوپر، پوری انسانیت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے اور موجودہ دور کے علماء کی قدردانی کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ آج امت کو علماء سے کاٹ دیا جا رہا ہے، یہ کوشش ہو رہی ہے، اور جس دن یہ امت اپنے علماء سے کٹ جائے گی، اپنے دین سے کٹ جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم بھی محتاج ہیں، آپ بھی محتاج ہیں، قرآن کے، حدیث کے جو محققین ہیں ان کی میرے دوستو باتوں کو ماننا اور ان کی قدر کرنا، انہیں قدر کی نگاہوں سے دیکھنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ الغرض جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں، حضرت سلمان کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک تقریر ارشاد فرمائی، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ میں صرف ترجمہ کر کے بات ختم کروں گا اس لیے کہ وقت نہیں ہے، اور یہ تقریر قدرے دراز ہے، لمبی ہے، طویل ہے۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تمہارے اوپر ایک
عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، شہر مبارک جو سراپا خیر اور برکت سے بھرپور ہے، مالا مال ہے، جس کی ایک ایک ساعت اور ایک ایک لمحہ خیرات اور برکات سے بھرپور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول اس کی ایک ایک ساعت میں موسلا دھار بارش کی طرح سے ہوتا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اسی ماہ مبارک میں ایک ایسی شب اور رات آنے والی ہے جس کے اندر عبادت کر لینا 1000 مہینے عبادت کرنے سے بھی بدرجہ بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ، اس کے دنوں میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے، ثواب اور احتساب کی نیت سے، پورے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کے نام پر بھوکے رہ کر کے، پیاسے رہ کر کے، اس کے ذکر میں رطب اللسان رہ کر کے تمہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک گزارنا ہے۔ روزے کی نیت کی جاتی ہے، روزہ رکھ لیا جاتا، جعل اللہ صیامہ فریضہ، اس کے روزے فرض ہے، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی راتوں میں قیام کرنا۔ قیام کا مطلب ہوٹل پر یا چوراہوں پر، چوک چوراہوں کے اوپر گھومنا پھرنا نہیں ہے، بلکہ قیام سے مراد شریعت کی اصطلاح میں نوافل کا اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ تو قیام لیلہ تطوعا، اس کی راتوں میں کھڑے ہو کر کے پروردگار کی حمد و ثنا بیان کرنا، تراویح پڑھنا، تہجد اور نفل کا اہتمام کرنا، یہ تطوع۔ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ۔ قرآن ختم کرنا سنت غیر مؤکدہ ہے، لیکن ہر رات میں 20 رکعت تراویح کا اہتمام کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ یہ واجب کے قریب ہوا کرتا ہے، اس لیے روزوں کا بھی اہتمام کرنا ہے اور تراویح کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ آگے آپ مزید رمضان کی فضیلت بتا رہے ہیں، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما، جو کوئی رمضان المبارک میں کوئی نفلی کام کرے گا اللہ اس کا ثواب فرض کے برابر کر دیں گے، اور جو ایک فرض ادا کرتا ہے 70 فرض کا ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا کر کے دیتے ہیں۔ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس سے کون پوچھ سکتا ہے؟ یہ شہر صبر ہے، اس کے اندر آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے، ناگوار خاطر کوئی بات دل پر آتی ہے تو اس کو الجھن محسوس ہوتی ہے، جھگڑا کرتے ہیں، کہہ رہے نہیں، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر جو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنتوں کی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک کے اندر مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، جس کا مشاہدہ ہر امیر اور غریب کرتا ہے۔ امیر بھی اپنے دسترخوان پر، غریب بھی اپنے دسترخوان پر اتنے انواع اور اقسام کے کھانے نہیں چنتا ہے رمضان سے ہٹ کر، جتنا رمضان المبارک کے اندر وہ کھانے پینے کی چیزوں کو مہیا کرتا ہے۔ یہ تو کھلی آنکھوں مشاہدہ ہوتا ہے کہ مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں جو کوئی اس ماہ مبارک میں کسی سفیر کا، کسی مسافر کا، کسی غریب، کسی یتیم اور بیوہ کا ہاتھ بٹائے گا اور اس کے سحر و افطار کا انتظام کر دے گا تو اس کی مغفرت کا یہ سامان بن جائے گا، جہنم سے خلاصی اور آزادی کا یہ سامان بن جائے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ روزے دار کو مکمل افطار کرا سکے۔ آپ نے فرمایا ایک گھونٹ لسی پلا دو، ایک کھجور سے افطار کرا دو،
یا یہ بھی نہیں ہے تو ایک گھونٹ پانی اگر کسی مسافر روزے دار کو یا کسی بھی روزے دار کو اگر تم نے پلا دیا تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری مغفرت کا سامان کر دیں گے۔ اور جو کوئی پیٹ بھر کر کے افطار کرا دے گا کسی روزے دار کو تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالی میرے حوض سے اسے ایسا شراب طہور پلائے گا کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے حوض سے پلائے گا، پھر جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ اس کا پہلا عشرہ سراپا رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرے عشرے میں مغفرت کا عام اعلان ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں تینوں عشروں میں روزہ رکھنے کا، اپنی عبادت میں مسلسل اضافہ کرنے کا، تراویح کا اہتمام، یہ ساری باتیں میرے دوستو ہونی چاہیے۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے کچھ لوگ مالک ہوں گے، کچھ لوگ مملوک ہوں گے، کچھ لوگ آفس میں بیٹھ کر کے ملازمین کو تنخواہ دینے والے ہوں گے، اور کچھ لوگ ملازمت پیشہ ہوں گے۔ جو لوگ بھی اس ماہ مبارک کے اندر اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ، اپنے خدام کے ساتھ، اپنی خادماؤں کے ساتھ تخفیف کا معاملہ کرتے ہیں، یعنی ان کے کام کے بوجھ کو ہلکا کر دیتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے، وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اسے جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شعبان کے بقیہ ایام کی اور لیالی کی کے اندر عبادت کی توفیق مرحمت فرمائے، اور خوب بہترین اور اچھے انداز میں عبادت سے بھرپور رمضان المبارک کی ایک ایک ساعت کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نوجوان روزے نہیں رکھتے ہیں، یا ہم سب کے لیے شرم اور عار کی بات ہے، چھوٹے چھوٹے گھر میں ننھے ننھے بچے روزہ رکھتے ہیں اور رکھ لے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں روزہ رکھتی ہیں، رکھ لے جاتی ہیں، لیکن مردوں کے اندر عورتوں کی بنسبت اور گھر کے بچوں کی بنسبت ہمارے نوجوان طبقے کے اندر روزہ رکھنے کے معمول میں کوتاہی اور تساہلی برتی جا رہی ہے۔ ہمیں ان کی میرے دوستو تلافی کرنی ہے، اور ہم عزم کریں، ارادہ لے کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے ایک ایک دن کا پورے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھیں گے، اور ہر شب کے اندر ہم 20 رکعت تراویح کا اہتمام کریں گے۔ قرآن کہیں آپ کو جلدی پڑھنا ہے پڑھ لیجئے، لیکن تراویح کی چھٹی مت سمجھیے۔ تراویح تو رمضان کی ہر رات میں 20 رکعت پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی نوافل کا اہتمام ہو، تہجد کا اہتمام ہو۔ قرآن کریم کو رمضان المبارک سے خاص مناسبت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی ماہ مبارک میں نزول قرآن ہوا ہے، اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کا خوب معمول بنایا جائے۔ صدقات اور خیرات سے اللہ کے بندوں کی میرے دوستو خبرگیری کی جائے۔ اللہ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اپنی اشرفیت اور اپنی اکرمیت کو ثابت کرنے کے لیے عملی اقدام کرنے کی، یعنی خیرات اور برکات کے کاموں میں دلچسپی کے ساتھ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔